آپ کہہ رہے ہیں کہ 150 سے 200 ڈیڈ باڈیز ہیں اور وہ چھپائی گئی ہیں، کس نے چھپائی ہیں؟ بھائی ہمیں چھپائی گئی ہیں کیا مطلب کہ ہم نے خود اٹھا کے جب ہاسپٹلوں میں لائی ہیں تو ابھی ہمیں کیوں نہیں دکھا رہے؟ کوئی یہاں سے کوئی گئی ہو باہر، کتنی عوام کھڑی ہوئی ہے، پوچھے ان سے کوئی یہاں سے ڈیڈ باڈی باہر گئی ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ آپ کے عزیز و اقارب میں سے بھی کوئی تھا؟ آپ کے بھائی بھی زخمی ہوئے اس؟ میرے کزن زخمی ہوئے ہیں ٹھیک ہے، اور مطلب میرا پھوپھو کے بیٹے ہیں جو وہ شہید ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا، سارا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انتہائی افسوسناک واقعہ اسلام آباد میں، بلکہ یہ سانحہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پر جس طرح کا رد عمل آیا، خاص کر پنجاب کی جانب سے۔ ہو سکتا ہے میرا آج کا ویلاگ بہت سے لوگوں کو بہت برا لگے، بہت تلخ لگے، خاص کر وہ لوگ جو پنجاب میں رہتے ہیں، لیکن مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب نے جس بے حسی بلکہ بے شرمی کا مظاہرہ کیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ جی ہاں، جس وقت یہ سب کچھ ہوا اس وقت لاہور میں بسنت منائی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے اس سانحے پر بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پنجاب کی بے شرمی پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے پلیز گزارش، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد میں یہ سانحہ ہوا اس وقت جس وقت کے نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی، دہشت گردوں نے اس امام بارگاہ میں داخل ہو کر لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ خودکش حملہ آور تھے۔ اس کے بعد حکومت کی جانب سے عجیب و غریب توجیحات پیش کی جانے لگیں۔ کبھی کہا گیا کہ وہ افغانستان سے آئے تھے، پھر مکر گئے کہ وہ افغانستان سے نہیں آئے تھے، پھر کبھی بھارت کا نام لیا گیا، اور پھر اسی طرح کی آئیں بائیں شائیں ٹوں ٹاں ٹیں جو یہ ٹیڑی پاپا شروع کر دیتے ہیں جب اس قسم کا کوئی حادثہ یا سانحہ پیش آتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بے شرم لوگ کسی نے مستعفی ہونے کا اعلان۔ دلال چودھری ٹوٹی پھوٹی جاہلانہ انداز میں انگریزی بولتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری، کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم پہ پوری دنیا کا پریشر ہے، آپ پر کسی کا پریشر نہیں ہے، آپ پر صرف اور صرف خدا کی طرف سے۔ اب میں کیا کہوں، اتنے مکروہ لوگ ہیں یہ کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور یہ پھر الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اور قوم کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ آپ نے سنا یہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ یہ عینی شاہد ہے اور میں آپ کو اندر کی خبر بھی دیتا ہوں۔ جی ہاں، مجھے اسلام آباد سے یہ خبر ملی ہے کہ ایک گروپ بنا ہوا ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کا، واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، ظاہر آپ کے علم ہے۔ اس میں 31 کے بعد ایک نمبر شیئر ہوا جو کہ 70 یا 72 کا نمبر تھا کہ 72 لوگ مر چکے ہیں اس کو، اور غالباً اس کو ٹویٹ بھی کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے ہی جب یہ واٹس ایپ گروپس میں شیئر ہو رہا تھا، اسی وقت ان کو منع کر دیا گیا جو لوگ یہ نمبر شیئر کر رہے تھے، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اسے واپس لے لیجئے، یہ نمبر ہم ابھی شیئر نہیں کریں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جو سب سے زیادہ اس میں افسوسناک بات ہے، دیکھیں حکومتیں تو اسی طرح سے بے حسی کا مظاہرہ کرتی رہتی ہیں، بے غیرتی کا مظاہرہ کرتی رہتی ہیں، لیکن جو مجھے بہت زیادہ بری لگی بات وہ یہ کہ پنجاب نے من حیث القوم جس طرح سے بے حسی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا، وہ بہت ہی بری بات ہے۔ دیکھیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، جو ایلیٹ ہے وہ تو ہر صوبے سے آتی ہے، لیکن جو عام عوام ہے وہ اپنے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتی ہے۔ لیکن اس بار پنجابیوں نے ایک بہت ہی غلط ریت قائم کی۔ جس وقت یہ سانحہ پیش آیا اس کے کچھ ہی اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ لوگ نہیں رکے۔ جی ہاں، آپ اپنے اسکرین پر کچھ دیکھیں گے ویژولز، اور یہ ایسا نہیں کہ عام لوگ شروع میں کر رہے تھے، ظاہر عام لوگ بھی اس میں شامل تھے، لیکن حکومتی اراکین، مریم اورنگزیب، ظاہر ہے وہ سب حکومت کا حصہ ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہم سے اظہار یکجہتی کے لیے کچھ وہ کرتی ہیں، وہ پتنگ اڑاتے ہوئے۔ اور دیکھیے یہ اس بات کی شہادت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں عظمی بخاری ہیں۔ اچھا پہلے تو یہاں مریم اورنگزیب کو آپ دیکھیے، ٹھیک ہے یہ تو دن میں اڑا رہی ہیں، حالانکہ اس وقت یہ سانحہ ہو چکا تھا جب ان کی یہ ویڈیو شیئر ہوئی ہے، اس سے پہلے وہ سانحہ ہو چکا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ ویڈیو سے پہلے کیپچر ہوئی تھی یا نہیں، لیکن جب یہ ویڈیو شیئر ہوئی ہے اس وقت اسلام آباد کا سانحہ ہو چکا تھا۔ لیکن جو دوسری ویڈیو آپ نے دیکھی جس میں عظمی بخاری شامل ہے، یہ تو ظاہر ہے رات کی ویڈیو ہے، اور جو سانحہ ہوا اسلام آباد میں وہ جمعے کے وقت ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ویڈیو بھی آپ نے دیکھی جس میں یہ عظمی بخاری پتنگ اڑا رہی ہیں، اور یہ ہم چونکہ ظاہر کاپی رائٹس کے ایشوز ہیں، ورنہ میں آپ کو وہ میوزک بھی سنواؤں، وہ بیہودہ گانے بھی میں آپ کو سنواؤں جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پنجابیوں کی بے حسی پہ، بے شرمی پہ آج بہت زیادہ افسوس ہے کہ ایک طرف تو لوگ اتنی بری طرح سے، اتنا برا سفاکانہ ان کا قتل کیا گیا، اور پھر آپ ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ اسے موقوف کر دیں، آپ اس کو آگے بڑھا دیں، آپ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو۔ پہلے ہی آپ پر بہت زیادہ دھبا لگا ہوا ہے کہ پنجابی نہیں نکلتے۔ جو اس وقت عمران خان کی تحریک انصاف کی جدوجہد چل رہی ہے، ٹھیک ہے اس میں کچھ لوگوں نے جنہوں نے قربانیاں دی، ہم ان کی ستائش ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن من حیث القوم
آپ پر تنقید ہوتی ہے, آج آپ نے اپنے اوپر ہونے والی اس تنقید کو جائز ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ دیکھیے ایک رپورٹر ہے زعیم لغاری, ظاہر ہے یہ بھی پنجاب کے ہی ہیں, انہوں نے وہاں جا کر لوگوں سے ساؤنڈ بائٹس لی اور ان کو سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیوں اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود وہ اس طرح کا جو جشن ہے, جو جسے کہتے ہیں نا لاشوں پہ ناچ گانا کرنا ہے, وہ موقوف کیوں نہیں کر رہے, اس کو منسوخ کیوں نہیں کر رہے. تو لوگوں کے ذرا جوابات آپ سنیے گا اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. السلام علیکم, زعیم لغاری مخاطب ناظرین کرام, اس وقت لبرٹی چوک کے اندر موجود ہوں. میں آپ کو بتاؤں, تاریخ لکھے گی جب اسلام آباد کے اندر 70 لوگ شہید ہو گئے, جب 70 لوگ اس دنیا فانی سے چلے گئے, جب 70 لوگ اس دنیا میں نہیں رہے اور 100 کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں اور پمز ہسپتال کے اندر موجود ہے. اور پنجاب یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے یہاں پر بسنت منا رہا ہے. پنجاب اس وقت بسنت منا رہا ہے. لہو لوہان ہے اسلام آباد, لہو لوہان ہے بلوچستان, لیکن پنجاب اس وقت بسنت منا رہا ہے. میں السلام علیکم, باولپور سے آئے ہوئے ہیں. سر کیسے ہیں؟ سر الحمدللہ. یہاں پہ بسنت منائی جا رہی ہے, اسلام آباد میں لوگ شہید ہو گئے ہیں, ختم نہیں کر دینی دیکھیں چاہیے؟ میری بات سنیں, اب ایک چیز اناؤنس ہو گئی ہے, 1 ارب سے زیادہ لوگوں کا خرچہ ہو گیا یہاں پہ. ہم خود بھاولپور سے آئے ہوئے ہیں. اسٹریس تھا لوگوں کے اندر, اتنی پریشانیاں تھی. اگر 3 دن کی خوشیاں منا رہے ہیں نا, ہمیں ان کا افسوس ہے, ہمارا بھائی ہے تو افسوس ہے ہمیں, لیکن جو خوشیاں منا رہے ہیں ہمیں خوشیاں تو منانے تھے. اتنے 25 سال بعد, 25 سال سے ہم پریشانیوں میں ہیں, ٹھیک ہے. اگر تھوڑی سی خوشی مریم نواز نے یا مسلم لیگ نے دے دی ہے تو ہمیں منانے تھے. ایک سیکنڈ جی جی. آپ نے کہا اناؤنس ہو گیا تو ہم منانا چاہیے. اللہ نہ کرے آپ کے ایک بھائی کی شادی اناؤنس ہے اور دوسرا بھائی اس جہان سے چلا جائے, کیونکہ شادی تو اناؤنس ہو گئی ہے نا, شادی ہونی چاہیے پھر اسی دن ہونی چاہیے جس دن آپ کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا. ہاں میں آپ کو بتا ہونی دوں. چاہیے ہاں جی بالکل کیونکہ استاد, اناؤنس ہو گیا, میری بات اناؤنس سنیں. ہو گیا نا. اگر آپ کے بھائی کی فوتگی ہوگی اور آپ کی شادی اناؤنس ہے نا, تو آپ کینسل کر دیں, رخصتی کر دیں. نہیں کینسل نہ کریں, آپ رخصتی کریں. یہ شعور ہے, یہ مریم نواز نے لگا. سنا آپ نے, لوگوں نے وہاں ان کی تائید کی اور پھر رپورٹر نے زعیم لغاری نے کہا کہ یہ وہ شعور ہے جو مریم نواز نے ان کو دیا. ظاہر ہے مریم نواز جتنی بے شعور خود ہیں اس سے زیادہ بے شعور ان کے ووٹر سپورٹر ہیں, ورنہ وہ ان کو کبھی سپورٹ نہیں کرتے. جی ہاں, یہ بے شعوری دیکھی آپ نے پنجاب میں, آپ نے اندازہ لگایا کہ کس قدر بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہاں پر. اور پھر دیکھیے اس پر ستم بالائے ستم. ٹی وی چینلز مسلسل, جس وقت یہ حادثہ ہو چکا تھا اس کے باوجود ٹی وی چینلز بسنت کا ناچ گانا دکھا رہے تھے, بسنت کے بیہودہ گانے چلا رہے تھے. اینکرز عجیب عجیب چشمے اور عجیب عجیب بھولیوں میں بیٹھے ہوئے تھے. اور اس پر ستم یہ ہے, دیکھیے میڈیا مالکان سے آپ کیا شکایت کریں گے, وہ تو پہلے ہی بکے ہوئے ہیں, وہ تو بکاؤ مال ہے. اور میر شکیل الرحمان نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے لیے یہ صحافت ہوگی, میرے لیے تو یہ دھندا ہے. جی ہاں, انہوں نے دھندا کا لفظ استعمال کیا تھا. اور پھر میڈیا مالکان تو بکے ہوئے ہیں, ان سے تو کیا شکوہ کرنا. لیکن اگر وہ اپنی پروفیشنل مجبوریوں کے تحت اس پر رپورٹ کرنا بھی چاہتے, یعنی کہ ظاہر ہے چونکہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ پاکستان میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اگر ٹی وی چینلز اس پر رپورٹ کرنا بھی چاہتے تو آئی ایس آئی نے ان کو روک دیا. اور اس میں ایک اور ستم جس پر کہ پنجاب پر الزام آئے گا, آئی ایس آئی میں بھی تو بہت بڑی تعداد, پورا غلبہ, پورا تسلط پنجاب کا ہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے 2 سیگمنٹس نے پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا کل. ایک عام سیگمنٹ جو کہ عام عوام جس کو آپ کہتے ہیں, انہوں نے اپنی بسنت نہیں روکی, اپنا ناچ گانا, اپنا ڈھول پیٹنا, اپنے ٹھمکے لگانا انہوں نے بند نہیں کیے. اور پھر ان کا ایک اور سیگمنٹ, ظاہر ہے وہ جو ہمیشہ سے پاکستان پر قابض ہیں, غالب ان کا غلبہ ہے, وہ تو ہمیشہ سے اس طرح کے کام کرتے ہوئے ہیں کہ عوام کے جذبات سے ان کا کوئی لے دینا نہیں ہے. انہوں نے اس کو چلنے نہیں دیا, اس سانحے کی رپورٹنگ نہیں ہونے دی, بلکہ جس وقت لوگ اس غم کی حالت میں تھے انہوں نے ناچ گانا ٹی وی چینلز پر چلوایا فون کر کر کے. اگر ٹی وی چینلز یہ کوشش بھی کرتے کہ کیوں, ظاہر اگین میں نے کہا ان کے سینے میں دل نہیں, انتہائی بے حس شفاق لوگ ہیں یہ میڈیا والے, لیکن اگر وہ کوشش بھی کرتے اپنی پروفیشنل مجبوریوں کی وجہ سے, تو یہ پنجاب کی ہی ظاہر ڈومیننس ہے وہاں پر آئی ایس آئی میں, جنہوں نے وہاں پر چلنے نہیں دیا. تو اس لیے انتہا سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے پنجاب پر, اور میں یہ بالکل کہوں گا کہ درست ہو رہی ہے. انہوں نے they have earned it, ان کو ہرگز یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی جو کل کی گئی. اب دیکھیے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا اور مزید تنقید ہوگی, مزید ویڈیوز آئیں گی, اور اس میں حکومت پوری طرح سے شریک جرم ہے. صرف اور صرف انہوں نے کوئی کانسرٹ وغیرہ وہ کیا ہے, لیکن جو آپ دیکھیے کہ ابھی تک اسی طرح سے چھتوں پر ناچ گانا چل رہا ہے, اسی طرح سے بےہودگی چل رہی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے.
اس لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ ممکن ہے آپ کو میری باتیں بری لگی ہوں، سخت لگی ہوں، لیکن میں نے یہ باتیں دل سے کی ہیں. مجھے ہرگز یہ توقع نہیں تھی. میں یہ سمجھتا تھا کہ عام آدمی کم از کم پاکستان کے عام آدمی کے غم میں شریک ہوگا، لیکن مجھے کہتے ہوئے مایوسی ہو رہی ہے کہ پنجاب نے ایسا ہرگز نہیں کیا اور انہوں نے بہت زیادہ بے حسی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا. اب آگے بڑھتے ہیں. اسی دوران عمران خان کی جو کی رہائی کا معاملہ ہے اس پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے. جی ہاں، عمران خان کا جو پس پردہ معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. یہ جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے یہ ویسے تو ادھوری رپورٹ ہے اور عمران خان کی بہن نے اس پر اور ان کے ڈاکٹرز نے بھی اس پر اعتراض کیا، لیکن میرے سورسز یہ کہتے ہیں، میری کچھ بات ہوئی ہے لوگوں سے اسلام آباد میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر عمران خان کے لیے کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو موو کرنے کی بات آگے بڑھ رہی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا بڑھ سکتی ہے، انہوں نے کہا آگے بڑھ رہی ہے. اسی لیے اس میں پرائم منسٹر نے کریڈٹ لیا ہے. انہوں نے عطا تعالیٰ نے اس کو پرائم منسٹر کو کریڈٹ دیا ہے، شہباز شریف کو، جن کے پاس اس وقت عہدہ ہے جو کہ ایک وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ ہارا ہوا شخص ہے، اس کے باوجود وہ اس نشست پہ بیٹھا ہوا ہے. اور انہوں نے یہ کہا، جو میری سورس سے میری بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ اس کو بنیاد بنا کر عمران خان کو ٹریٹمنٹ کے لیے کہیں اور بھیجا جا سکتا ہے. وہ بنی گالا بھی ہو سکتا ہے، وہ ہاسپٹل بھی ان کو زیادہ عرصے کے لیے شفٹ کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو رپورٹ جس پر تنقید ہو رہی ہے اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اس رپورٹ کی بنیاد پر عمران خان کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے بات آگے بڑھ سکتی ہے، یا پھر آنے والے دنوں میں کوئی اور بھی تفصیلی رپورٹ ریلیز ہو سکتی ہے. ایک اور پیش رفت، بہت اہم پیش رفت، اور وہ یہ کہ شہباز شریف جائیں گے ملنے کے لیے محمود خان اچکزئی سے باس، اور یہ ملاقات بہت زیادہ اہم ہے. جی ہاں، یہ ملاقات شہباز شریف کی خواہش یا کہ یہ درخواست پر ہو رہی ہے، اور اس میں وہ گارنٹی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو انہیں عمران خان سے چاہیے، کیونکہ اب ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں عمران خان سے باس. بری طرح سے یہ لوگ عمران خان سے خائف ہیں. ان کو صرف اب دیکھیں، یہ ہوتا ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. کاتب تقدیر نے عمران خان کے لیے واقعی میں کچھ ایسا لکھا ہے کہ اللہ میاں اسے ہمیشہ سرخرو کرتا ہے. اس کے لیے اللہ میاں نے یہ لکھا تھا، اس نے کہا تھا یہ مجھ سے این آر او مانگیں گے، میں ان سے این آر او نہیں مانگوں گا، یہ مجھ سے معافی مانگیں گے، میں ان سے معافی نہیں مانگوں گا. اور ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. یہ اب عمران خان سے این آر او مانگ رہے ہیں. این آر او نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر مشرف کے زمانے میں آیا تھا، جس میں کہ بے نظیر بھٹو اور کچھ حد تک نواز شریف، بہت زیادہ نہیں لیکن زیادہ تر بے نظیر بھٹو اور مجبور قومی موومنٹ کو بہت زیادہ رعایتیں دی گئی تھیں. قتل کے مقدمات، بہت ہی گھناؤنے قسم کے جرائم ان کے معاف کر دیے گئے تھے، اور یہ مشرف کا بہت بڑا قصور ہے، اس پر قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اینی وے، تو وہاں سے یہ این آر او ایک گندی اصطلاح کے طور پر آ گیا تھا ہماری جارگن میں، ہماری ووکیبلری میں، ہماری پولیٹیکل ووکیبلری کا اب یہ حصہ بن چکا ہے جو مشرف نے یہ گندی حرکت کی تھی. اینی وے، تو اور دیکھیں یہ بات درست ثابت ہوئی. آج اللہ میاں نے عمران خان کو سرخرو کیا، اب یہ لوگ مانگ رہے ہیں. اور جو منیب ٹاؤٹ فاروق ہے، اب وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بیٹوں کو ویزا ملنا چاہیے. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ آپ تو وہ بدتمیز بےہودہ انسان ہیں جو مذاق اڑاتے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں پر جب تشدد ہوتا تھا. اب آپ آ کے کہہ رہے ہیں حکومت کو چاہیے. بے شرم انسان، آپ کو نہیں پتا کہ یہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. حکومت دیتی ہے ویزے، عمران خان کے بیٹوں کو دے گی حکومت کی اوقات ہے اتنی. اینی وے، اچھا، اور ظاہر ہے اور بھی کچھ چیزیں پس پردہ ہو رہی ہیں. سہیل آفریدی is playing a very very important role. Please do not underestimate Sohail Afridi's political capabilities. وہ جتنے شعلہ بیاں مقرر ہیں، جتنا وہ جو مجمع کو گرمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جتنے اچھے وہ کراؤڈ پلر ہیں، میرا یہ خیال ہے وہ اس سے بھی اچھے سیاستدان ہیں. بہت اچھی سیاست کر رہے ہیں وہ. اور جو سب سے اچھی بات ہے ان کی وہ یہ کہ وہ عمران خان سے مخلص ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ سالڈلی کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے یہ بات بہت زیادہ اہم ہے. پھر جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے حق میں جاتی ہے وہ یہ کہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے، اب مولانا فضل الرحمان نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. ہے نا مزے کی بات؟ ذرا سنیے مولانا فرما کیا رہے ہیں. ہم 8 فروری کو ان کے پیاجام یا شٹر ڈاؤن اپیل کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہماری جماعت نے اگر کوئی جلسہ یا جلوس رکھا ہے ہم ان کو منسوخ کر دیں گے، یا اگر منسوخ نہ ہو سکا تو ہم ایسے وقت پہ کریں گے کہ جس سے ان کے
پیاجام یا شٹر ڈاؤن کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے. سنا آپ نے مولانا کیا فرما رہے ہیں, اور یہ بہت ہی اہم بات ہے. اسی ملاقات میں محمود خان اچکزئی نے بھی بہت زیادہ سخت باتیں کی, اس کی کلپس بھی اویلیبل ہیں. انہوں نے ظاہر ہے فوج کے آئینی کردار کی بات کی کہ فوج کو اپنے آئینی کردار میں واپس جانا چاہیے. لیکن جو آج کے پروگرام کا خلاصہ ہے, جو جسٹ ہے, میں اس پر بات کر لوں. نمبر 1, بسنت کو مکمل طور پر منسوخ ہونا چاہیے. پورے کے پورے لاہور کو یک زبان ہو کے کہنا چاہیے کہ ہم پتنگیں نہیں اڑائیں گے. نمبر 2, حکومت کو یہ بے شرمی اور ہٹ درمی چھوڑنی چاہیے. جیسا کہ ہم نے شروع میں جو ساؤنڈ بائٹ پلے کی کہ لاشوں کی تعداد چھپائی جا رہی ہے, قوم کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے, اس سے بھی فوری طور پر اس میں شفافیت ہونی چاہیے اور لاشوں کی درست تعداد بتائی جائے. یہ بہت ضروری ہے. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور شیئر کیجئے, اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.